ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی اور وہ عورت بڑی نیک تھی، نمازیں ادا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی برا آدمی تھا، اسے مارتا تھا اور ایسے ہی روتے روتے 4-5 بچے پیدا ہو گئے۔ اس آدمی کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور بچے بھی کافی بڑے ہو گئے تھے۔ اب اس نے اپنی عورت کو زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ وہ عورت 45 سال کی تھی۔ اب اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی اور وہ عورت اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ اب وہ عورت عدت میں تھی، سارا دن دعا کرتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دے، مجھے ہر حج اور عمرہ کروا دے، توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس کے بھتیجے اور بھتیجیاں یہ کہتے تھی کہ پھپھو ہمارے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہمیں ملتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے حج عمرہ کروائے گا، ہمارے پاس تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ دعا اس نے نہیں چھوڑی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ اب وہ عدت میں تھی، اب اس کی عدت بھی تقریباً پوری ہو گئی تھی۔ اب اس کی سہیلی اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، تم شادی کر لو دوسری۔ اس نے کہا تو پاگل ہو گئی ہے، میں نے کیا کرنی ہے شادی کر کے۔ اس نے کہا کہ میرا جو خاوند ہے نا، خانہ کعبہ میں نا جاب کرتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی ہے جو بڑا امیر ہے اور اس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، تو تم اس سے شادی کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں شادی کرنی۔ اس نے کہا یہ دیکھ، وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے اور امیر ترین بھی ہے اور تمہیں حج اور عمرہ بھی کروا دے گا۔ اور اس عورت نے حامی بھر لی۔ اب انہوں نے اس آدمی کو عرب سے بلوایا اور ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جب ان دونوں کا نکاح پڑھایا تو اس آدمی نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں واپس جا رہا ہوں اور میں جب جاؤں گا نا تو میں جاتے سال ہی تمہارا ویزا بھیج دوں گا۔ اب وہ آدمی گیا اور جاتے ہی اس نے ویزا بھیج دیا۔ اب جب وہ عرب پہنچی تو اس کے جو خامد تھا، اس کے اولاد تو بڑی تھی نا، انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ اپنی ماں کو لے کر گئے اور انہوں نے کسی سے عالمہ سے مشورہ کیا تھا نا کہ اب ہماری ماں ہے، تو اس نے کہا اس کے ساتھ اپنی ماں جیسا ہی سلوک کرو۔ جب وہ عورت اپنے کمرے میں بیٹھی اور اس نے کہا میرا خامد کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ تو جب فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ ہماری ماں ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو عمرہ اور حج کروایا اور بڑی اچھی رہائش دی، اس کا پورا خیال کیا۔ اب دیکھیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ ہم بار بار جب اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، دنیا میں اب ہم نے کسی سے چیز مانگنی ہے، ہم جب اس کے پاس چیز مانگنے گئے، حالانکہ ہم نے ادھار لینی ہے، اس کو واپس بھی کرنی ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، باجی آپ بڑی اچھی ہیں، باجی آپ یہ ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، ہر طرح سے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفیں کر کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی، اگر اب اس کا دل چاہے گا تو وہ کام پورا کرے گی، اگر اس کا دل نہیں نہ چاہ رہا تو وہ کام نہیں آپ کو پورا کرے گی۔ اب ہمارا اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارتے ہیں تو ہمارا اللہ تو ہماری پہلے ہی پکار پر ہمارا کام پورا کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اچھے کام پورے کر دیتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے، ہم صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ الحمدللہ۔